بلا تاخیر اور بلا تمہید اور بلا تطویل میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مقام شکر ہے۔ مقام شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات بھی ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ بڑی بڑی عقلوں والے، شکلوں والے اور بڑے بڑے نیکوکار لوگ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، کچھ گھروں میں بیمار ہیں، آنا چاہتے تھے وہ مسجد میں۔ میری طرف دیکھیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چونکہ حبس ہے، گرمی ہے، مجھے آپ کا بڑا احساس ہے، آپ نے صلاۃ تہجد اور فجر بھی پڑھنی ہے، بڑے اختصار سے میں قیمتی گزارشات آپ کے پیش خدمت کروں گا اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی۔ بڑے بڑے نیکوکار نوجوان بزرگ ایسے ہیں جو مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہاسپٹل میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار ہیں، آ نہیں سکتے۔ مجھ پہ اور آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ الحمدللہ صلینا العشاء بالجماع، کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی آپ پر بہت بڑی نعمت ہوئی ہے کہ آپ نے آدھی رات کے قیام کا ثواب حاصل کیا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے مسجد میں ادا کی ہے۔ یہ مقام شکر ہے کہ آپ ہاسپٹل میں نہیں ہیں، گھر میں بے قرار نہیں ہیں۔ پھر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور کئی بیچارے نجائز مقدمات میں گرفتار ہیں۔ میں یہاں ایک دعا کرتا ہوں، بڑی محبت سے آپ دعا کریں، اللہ پاک جو نجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، یعنی شفا بھی ہے اور آزادی بھی ہے۔ اچھا، میں یہ مقام شکر سے اصل میں آپ کو بتلانا پتہ کیا چاہتا ہوں؟ بھئی میری طرف دیکھنا ہے، یہ ایک دو بزرگ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں۔ مجھے کم از کم پونے 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو 35-40 منٹ میں نے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اگر شکر نہیں ہے تو دین نہیں ہے، شکر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ شاکر بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقام و مرتبے والا ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کیا کریں، شفا کو، آزادی کو۔ یہ شفا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں ہی جا کے پوچھو جڑا بیماری نہ گھلدا پیا، انہوں ہی جا کے پوچھو جڑا 2 قدم چلنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں سکتا، انہوں جا کے شفا دی قدر پوچھو جڑا کھانا چاہتا ہے لیکن اپنی مرضی دا من پسند پھل کھا نہیں سکتا۔ بھائی شفا نعمت ہے، حریہ، آزادی، کہ بندہ سلاخوں کے پیچھے بند نہ ہو، یہ آزادی نعمت ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی مقام شکر ہے میرے اور آپ کے لیے۔ شکر ادا کریں گے نا جی تو اللہ تعالیٰ ہمارے درس میں بھی برکت ڈال دے گا، میرے سنانے میں بھی برکت ڈال دے گا، آپ کے سننے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں شکر کی کیفیت نہیں ہوگی تو بڑی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ مقام شکر ہے، یہ گھڑیاں کہ الحمدللہ ہم صحت یاب ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، یہ گھڑیاں مقام شکر ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ہم آزاد ہیں اور اللہ کے گھر میں ہیں، اور اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میری طرف دیکھ کے سارے مل کے بولیں ہمیں اپنے گھر میں کون لایا ہے؟ ایسے نہیں، سارے بولے کون لایا ہے؟ علم ہے، جاہ و جلال ہے، پیسہ روپیہ ہے، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، شاید کہ سیالکوٹ میں بھی ایسا کہیں ہو، بڑے بڑے مالدار لوگ اور بڑے بڑے طاقتور لوگ اور بڑے بڑے پیسے روپے والے سمجھدار لوگ اس وقت برائی کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھیٹروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آوارہ عورتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحاشی کے چھینٹوں سے بچا کر، بدکاری کے اڈوں سے بچا کر
اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے. دعا میں کرتا ہوں ذرا محبت سے میرے طرف دیکھ کے آمین کہیں. اللہ پاک ہمیں اسی طرح کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دیتے. سارے محبت سے بولیں اللہ پاک ہمیں اسی طرح مسجد نبوی میں بیٹھنے کی توفیق دے دے. اور پھر اس سے بڑا مقام شکر کیا ہے کہ اللہ کی زمین کا سب سے زیادہ افضل بقعہ، قطعہ، ٹکڑا، سب سے زیادہ محبوب جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقام شکر ہے کہ جتھے اسی بیٹھے ہیں اے جگہ بھی سب نالوں زیادہ سونی ہے تے الحمدللہ ساڈا عقیدہ بھی سب نالوں زیادہ سونا ہے. اللہ کا گھر ہے، نماز ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، شفا ہے، آزادی ہے، دینداری کا ماحول ہے، عقیدہ توحید و سنت ہے. یہ جو میرے بزرگ تشریف فرمائے نا ان سے میں نے بالخصوص یہ عرض کرنی ہے، یہ شوگر، یہ کینسر، یہ بیماری، یہ جو تکالیف ہوتی ہیں نا ان وجوہات سے آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے رنگ ہے. آپ کا عقیدہ توحید و سنت ہے، آپ کو کانٹا بعد میں چبھتا ہے. میں نے ایک حدیث صحیح میں پڑھا ہے، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کو ایک کانٹا زمین پہ چبھے، سیال کوٹ کی گلیوں میں کانٹا چبھتا ہے، اللہ جنت میں اپنے بندے کے درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بیماری، یہ درد، یہ تھوڑی سی معذوری، پریشانی، یہ اللہ کی دوستی کے رنگ ہیں. یہ گھبرانے والی باتیں نہیں ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی چند دن قبل، مجھے ایک غالباً خاتون نے یہ میسج کیا واٹس ایپ پر، پوچھنے لگی کہ شیخ صاحب میرا بیٹا بھی بیمار ہے، میرا خامد بھی بیمار ہے. آگے اس کا جملہ بڑا تلخ تھا، میرا کلیجہ اس نے چیر کے رکھ دیا. آگے اس نے لکھا تھا شیخ صاحب یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. صحیح البخاری کی ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی ازمائش میں ڈال دیتا ہے. آپ کو درد ہے، آپ کو پین ہے جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، اولاد کی طرف سے، ادھر دیکھیں، لیکن آپ پھر بھی جب دل کی خوشی سے کہتے ہیں نا الحمدللہ میرے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تعریفیں تیری کرتا ہوں، تیرے گلے شکوے نہیں کرتا. فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. جب انسان الحمدللہ سچے دل سے کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا تڑکرا رکھا ہوا ہے نا، وہ اجر و ثواب کے ساتھ مالا مال ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. میں یہ مقام شکر کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اگلا جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، یہ میں بطور اصلاح کرنے لگا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض نیک لوگوں کے دماغوں پر بھی عجیب خمار آ گیا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، رویے اچھے نہیں ہیں، بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے. وہ نیکی کا عجیب ایک خمار ہے جو کس نے بد اخلاق سا بنا دیا ہے. تو اگر اللہ پاک نے شفا دی ہے، آزادی دی ہے، دینداری کا ماحول دیا ہے، مسجد کا ماحول دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور میں حضرت پروفیسر صاحب اسد علی صاحب اور احباب جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ درس قرآن و حدیث کا، تعلیم و تعلم کا، افادے اور استفادے کا بڑا شاندار ماحول یہاں بنا رکھا ہے. اب میں دعا کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. محبت سے آمین کہیں. کافی بھائیوں نے مجھے میسج کیے ہیں دعا کے لیے. سب سے پہلی دعا یہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. موبائل جیب میں ڈال لیں، تھوڑا سا وقت ذرا مجھے دیں. اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری توجہ دیں. شاید یہ حدیث آپ کے علم میں ہے، نہیں ہے تو میں ایک دفعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جو بندہ درس قرآن میں اس لیے آتا ہے نا کہ آج میں نے علم کی بات سیکھنی ہے، آج میں نے کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، کوئی فقہ میں نے سیکھنی ہے، دین میں نے سیکھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آتا ہے
اللہ تبارک و تعالی تامتن حجتہ، گھر جانے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ او کما قال۔ اب بھائی آپ اتنے عظیم لوگ ہیں، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ پہلے پیر مسجد میں آئے یا پچھلے پیر آئے، جیسے آپ تشریف فرما ہیں، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، مسجد میں آنے والوں کا شان یہ ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے عبادت کے لیے یا تعلم کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں مسجد میں آنے والوں کی مہمانی تیار فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں جی، اکرم العبادہ وفی روایت الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما دے، اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں اللہ تعالیٰ مناسب رشتے مہیا فرما دے، جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو سکھی فرما دے۔ اچھا جی ایک دعا ذرا پوری محبت سے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہم کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کے کل قیامت والے دن اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس۔ احباب ذی وقار، اختصار کے ساتھ جو موضوع میں نے آپ کے پیش خدمت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کر دے، نیکوکار ہے، سیاکار ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، رتی ایمان بھی بندے کے اندر ہو تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا اللہ مجھ پر بولے رحم کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی اپنے استاد محترم کو دیکھتے ہیں، کسی عالم کو دیکھتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہی عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کرنا کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ ہم میں سے ہر ایک رحم کا طلبگار ہے، رحم کی دعا کرواتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بولے بولے پھر بولے، آپ ایک دفعہ کہیں گے نا ترحمنا، 10 20 30 40 50 60، کم از کم اللہ پاک آپ کو 60 نیکیاں عطا کرے گا۔ تو یہاں آ کر میں تھوڑا سا رکتا ہوں، یہ کلمہ میں نے آپ سے سننا ہے، ذرا سارے مل کے بولیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں نے وہ کچھ کر لیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ نے معاف کر کے مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو دنیا بھی گھاٹے میں چلی جائے گی، آخرت بھی نقصان میں چلی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ یہاں آپ میں سے کئی بھائی ہیں جو وظائف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ ایک شاندار وظیفہ ہے جی، چونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے ماشاءاللہ۔ آپ جب نفل پڑھیں نا جی عشرہ ذی الحجہ میں، میری طرف دیکھیں، یا آپ اشراق پڑھیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہنے کے بعد نا آپ آدھا گھنٹہ قیام میں کھڑے رہیں اور آدھا گھنٹہ کیا پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اے میرے اللہ اگر تو نے معاف کر کے رحم نہ کیا تو دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ پوچھیں اپنے علماء کرام سے، پوچھیں میرے مشائخ سے، اگر رفع الیدین سنت ہے، عامل بالجہر سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، پاؤں کے ساتھ اگر پاؤں ملانا سنت ہے، تو نفل نماز میں ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا
تکرار کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نبی پاک کی نادر سنت ہے، نبی پاک کی محبوب سنت ہے۔ اعتراف کرتے رہا کرے۔ اب بھائی ادھر دیکھو، اعتراف کرنے والے بندے سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے۔ اندر سے مان جائیں کہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے بڑی کوتاہی کی ہے، اللہ کے حق میں نے بڑی تقصیر کی ہے، تو یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین شاندار وظیفہ ہے۔ حالات کی بہتری کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے بیٹھے ہیں، ذرا سارے بھائی، چونکہ یہ تعلم کا ماحول ہے نا، سیکھنے کا ماحول ہے، ایک دفعہ یہ دعا سارے بھائی مجھے پڑھ کے سنائیں۔ اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، سنن میں پڑھیں، اشراق میں پڑھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا، بلکہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کی بہت زیادہ شان ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، فرمایا اس کا ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، فرمایا یہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عطا فرمائی، فرمایا جو یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، بولے بولے واعف عنا واغفر لنا، سارے بولے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میں نا عشرہ ذی الحجہ کے لیے نا آپ کو ایک خاص تحفہ دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کسی چھلے، کسی کڑے، کسی دھاگے یا بھابے کی طرف نہ جائیں، رات کو سوتے وقت بالخصوص اور اپنے نوافل اور سنن میں بالعموم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے سارے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ میرے پاس انداز نہیں ہے، یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی طاقت، قوت اور جو اللہ پاک نے ان 2 آیات میں خیر رکھی ہے ان کو الفاظ میں بیان کروں۔ میرے پاس نہ وہ انداز ہے نہ الفاظ ہیں۔ سیدنا آدم نے بھی رحم مانگا، یہ سورہ بقرہ میں بھی رحم ہے اور ہر نبی کی دعا میں رحم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بتلانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں آج کے درس میں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کے طلبگار بھی ہیں، رحم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، دعائیں ہم رحم کی کرتے ہیں اور کام ہم میں سے بعض بھائی وہ کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے پر اللہ کی لعنت ہے، جن کاموں پہ پھٹکار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ملعون کام کر کے اللہ سے رحم کی دعا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو نا میری بات سمجھ نہیں آئی، اگر ایک جملہ آج آپ نے سمجھ لیا نا جی، ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک جملے کو سمجھیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، پیٹ درد ہے، سر درد ہے، سب بھائیوں نے بول کے مجھے جواب دینا ہے اس سوال کا۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ زہر کھا کے کہتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے۔ جیڑا بندہ زہر کھا کے کہے اللہ مینوں شفا دے، مل کے بولو عقل مند ہو سکدا؟ ادھے بولے ہو خیر ہے۔ اوے جیڑا بندہ مورا کھا کے کہے، اوے زہر کھا کے کہے اللہ مینوں شفا دے دے، اچھی بولو عقل مند ہو سکدا؟ بس بھائی درس میرا ختم ہو گیا۔ اوے مانگتے اللہ سے رحم ہو،
گزارش یہ کرتے ہو اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اور کام وہ کرتے ہیں لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے زہر کھا کے شفا مانگنے والا عقل مند نہیں، بعین ہی لعنتیوں والے کام کر کے اللہ سے رحم کا سوال کرنے والا بھی عقل مند۔ بھائی اگر ہم طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں نا، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمارے کاروبار پہ رحم کرے، ہماری نسل پہ رحم کرے، ہمارے قوم قبیلے پہ رحم کرے، اللہ ہمارے گھر بار پہ رحم کرے، قدم قدم پہ رحم کرے، پھر اعمال بھی رحم والے کریں۔ چلیں جی زیادہ نہیں، ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے سامنے 7 اعمال بیان کرتا، لیکن مجھے آپ کی حبس کا فکر ہے، موسم کی نزاکت کا فکر ہے، چلے میں آپ کے سامنے صرف 5 اعمال بیان کرتا ہوں۔ کتنے؟ ادھے بولے ہو؟ 5 تن پاک کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اور بھائی ہم 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، سب تن پاک ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں نے کتنے اعمال بیان کرنے ہیں؟ پھر بولیں، ان کو پلے باندھ لیں۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے نا جی، میں آپ کو عشرہ ذی الحجہ کا نصاب دینے لگا ہوں۔ جہاں آپ قربانی کریں، جہاں آپ صدقہ و خیرات کریں، ان 5 اعمال کا خیال کریں، یہ باعث رحمت ہیں، بلکہ موجب رحمت ہیں۔ اور یہ جو 5 اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں نا جی، ان کا ایک خاصہ ہے۔ خاصہ میں آپ کو بتاؤں، ان 5 اعمال کے ساتھ رسول رحمت علیہ السلام کی دعائے رحم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ، میرے امتیوں میں سے جو امتی ان 5 اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل کرے، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے۔ میں آپ کو یہ سچی بات دل کی بتانے لگا ہوں۔ میرے لیے حضرت شیخ شرازی حفظہ اللہ، حضرت سیالکوٹی حفظہ اللہ، پروفیسر اسد علی صاحب حفظہ اللہ، یا جو میرے متحجدین بزرگ تشریف فرمائے، اگر یہ میرا نام لے کے رحم کی دعا کر دینا، مارے خوشی کے میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے۔ آپ میں سے کسی لیے حضرت شریم حفظہ اللہ، حضرت سدیس حفظہ اللہ رحم کی دعا کر دینا، خوشی کے مارے آپ پورے سیالکوٹ کو بتائیں گے جی میں مکے گیا تھا، حضرت شریم صاحب نے میرے لیے رحم کی دعا کی، جی میں مدینے گیا تھا، حضرت حذیفی صلاح البدیر نے میرے لیے رحم کی دعا کی۔ مجھے بتائیں آپ میں سے وہ کتنا عزت دار ہے کہ جس کو رحم کی دعا ملی ہے، مدینے والے امام کی ملی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان 5 اعمال کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ تو آئیے بلا تاخیر میں سب سے پہلا عمل بیان کرتا ہوں۔ اچھا جی، 2 کا عمل عبادات کے ساتھ ہے، یہ ترتیب بھی آپ سن لیں۔ 2 کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، اور 5ویں کا تعلق یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے اور طلبہ مدارس کے ساتھ بھی ہے۔ 5 اعمال انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پہلا عمل، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے معافی کی دعا کریں، ان کے لیے خیر کی دعا کریں۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائے خیر کی وجہ سے میں ان کو سکینت عطا کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور میں اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ 5 اعمال جن کی بنیاد پہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، 5 اعمال جن کی وجہ سے رسول اللہ کی دعائے رحمت ملتی ہے۔ آئیے سب سے پہلا عمل، فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو بندہ اذان عصر کے بعد جماعت عصر سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت نفل ادا کرے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، مسئلہ بھی سمجھا کریں۔ عصر سے پہلے 4 نفل پڑھیں، لیکن 2 کر کے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ زیادہ نصوص، زیادہ حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت آپ اکٹھی 4 بھی پڑھ لیتے ہیں تو چلو کچھ گنجائش نکل آتی ہے، لیکن زیادہ احادیث کے قریب یہی ہے کہ آپ نے دن کی جو نماز پڑھنی ہے وہ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ جو بندہ عصر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، جو بندہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 کر کے 4 نفل پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں میرے ایسے امتی پہ رحم فرما دے۔
اچھا میرے پیارے بھائیوں، خواتین میں بڑی غفلت ہے. اب گھر جا کے بڑی بیٹی سے پوچھنا جو بی اے کر رہی ہے، جو ماسٹر کر رہی ہے، ایم فل کر رہی ہے، یا بیوی سے پوچھنا. ہماری خواتین فرائض کی پابندی تو کرتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں پہ رحم ہو، آپ کے گھروں میں رحم ہو، تو اپنی بیوی کو پابند کریں، اپنی بیٹیوں کو پابند کریں کہ بیٹا عصر کی اذان کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے 4 نفل پڑھو. یہ موجب رحمت ہے، یہ موجب رحم عمل ہے. رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں پر اللہ پاک نے عصر کی نماز کو فرض کیا، انہوں نے ضائع کر دیا، اللہ نے ان کو ضائع کر دیا. میری امت میں سے جو عصر کی نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 اجر عطا کرے گا. ہن ایماندار نہ مینوں دسو، ہاں ادھر ویکھیو، جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا نہیں تے آندا اللہ میرے تے رحم کر دے، کأنما وطیر اہلہ و مالہ. میں نے غالباً صحیح مسلم میں پڑھا ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا، گویا کہ اس کی اولاد بھی برباد ہو گئی. اور بھائی عصر کی نماز کو مارکیٹوں میں ضائع کرنا یہ لعنتیوں والا کام ہے، ملعون کام ہے. ہمارے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دکاندار عصر کی اذانیں ہوتی ہیں وہ دکانیں نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں گاہکی کا ٹائم ہے. اب ایک بندہ عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا اور عصر سے پہلے جو رسول رحمت علیہ السلام نے 4 نفل بیان کیے، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، 4 نفل ادا نہیں کرتا. بلکہ عشرہ ذی الحجہ میں پتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری طرف دیکھیں، جب عشرہ ذی الحجہ میں بالخصوص عصر کی نماز کے لیے آپ آئیں، اذان ہو جائے، 4 نفل پڑھ لیں اور آپ دیکھیں کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں. میری طرف دیکھیں، 4 نفل ادا کرنے کے بعد کہیں یا اللہ میں نے تیرے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر لیا ہے، مجھ پہ رحم کر دے، اور ساتھ پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. یہ دعائیں پڑھیں. اللہ ارحم الراحمین ہے، خیر الراحمین ہے. میں نے تیرے پیغمبر کی حدیث کے مطابق عصر سے پہلے 4 نفل بھی پڑھ لیے، اللہ پاک مجھے رسول اللہ کی حدیث کا حقدار بنا. اور میں نے مشکات المصابیح میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ فجر بھی شوق سے پڑھتے ہیں، ظہر بھی شوق سے پڑھتے ہیں، ادھر دیکھو مغرب عشاء بھی آپ شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک میں گزارش کروں گا، عصر کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھا کروں. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا اگر والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، عزیز بھائی جماعتی فوت ہو جائے، آپ رات کے 11 بجے اس کو دفن کریں یا دن کے اجالے میں 11 بجے دفن کریں. جب بھی آپ اپنے پیارے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں نا تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ او کما قال، اس کو وہ آ کر بٹھا دیتے ہیں، سوال شروع کرتے ہیں. تو وہ بندہ اپنی آنکھوں کو ایسے ملتا ہے، یمسح عینیہ، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایسے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے اور ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر نکیر کو وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو. ایک عمل میں نے بیان کر دیا ہے، یہاں پر میں نے 2 دعائیں کرنی ہیں، آپ نے بڑی محبت سے آمین کہنی ہے. پہلی دعا، یا اللہ ہمیں عصر کے یہ جو پہلے 4 نفل ہیں نا اللہ کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے. سارے نہیں بولے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں پڑھنے کی توفیق دے دے، مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق دے دے. اور دوسری دعا میں نے یہ کرنی ہے کہ یا الہ العالمین جب ہم اپنی زندگی کی آخری نماز عصر پڑھیں نا، اس نماز عصر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ 4 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے، اپنے بچوں کو تلقین کرو بیٹا عصر سے پہلے 4 نفل پڑھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں پہ رحم ہو جائے، بیٹیوں کو تلقین کرو بیٹا عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، خود بھی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں. دوسری روایت، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران
قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فقال قومی وصلی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ایسے امتی پہ رحم کرے جو رات کو اٹھ کے وتر پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے، اور ساتھ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے اٹھیں وتر پڑھیں، اٹھیں قیام اللیل کریں۔ یا بیوی نیک ہے، خامد کو کہتی ہے اٹھو وتر پڑھو، نوافل پڑھو۔ اللہ پاک ایسی بیوی پہ رحم فرمائے، ایسے خامد پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرتے ہیں، نماز وتر پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، راتوں کو اٹھیں، گھر والوں کو اٹھائیں۔ بات پھر وہی آ گئی ہے جو میں نے تمہیدی طور پر کہی ہے، یہ ہے میرا اصل موضوع، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے، نہ خود رات کو اٹھتے ہیں، نہ بچوں کو اٹھاتے ہیں، نہ گھر والی کو اٹھاتے ہیں، بلکہ ہمارے کئی احباب تو ایسے بھی ہیں جو صبح 9 بجے اٹھتے ہیں، صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، صبح 8 بجے اٹھتے ہیں۔ آپ اپنے سیالکوٹ کے علماء سے پوچھ لیں، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرد، جو عورت بلا وجہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر نہیں پڑھتا، رسول رحمت فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنیہ، یہ اتنا گندا جوڑا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب جو بلا وجہ سورج نکلنے سے پہلے خاتون فجر نہ پڑھے اور مرد فجر نہ پڑھے، فرمایا خبیث انسان ہے، شیطان کا قیدی ہے۔ ہوں ایک بندہ فجر ویلے اٹھ کے فجر بھی نہیں پڑھدا، جیڑی عورت فجر بھی نہیں پڑھدی، بھئی نفل پڑھنے تو دور کی بات ہے، وتر پڑھنے بھی تو دور کی بات، اور کہے میرا اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ اگر چاہتے ہیں اللہ پاک رحم کر دے تو کوشش کریں وتر اذان فجر سے پہلے پڑھیں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ حضرت عمرہ رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کے بارے میں صفت و صفوہ میں پڑھا ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رات کو نوافل پڑھتی، جب بالکل فجر کا وقت قریب ہوتا تو اپنے خامد کو بیدار کرتی، اور پتہ کیا کہتی؟ اٹھو اللہ والو، نیک لوگوں کے قافلے بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اٹھو اپنے اللہ سے باتیں کرے، اللہ آسمان دنیا پہ ہے۔ اگر کوئی والد سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، اگر کوئی والدہ سورج نکلنے کے بعد اٹھتی ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے زہر کھا کر آپ اللہ سے شفا مانگتے ہیں۔ اگر فجر تک اپنے بستر پہ آپ ضائع کرتے ہیں، پھر آپ کیسے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے؟ میں دعا کرتا ہوں یہاں بھی رک کر آمین کہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر میں راتوں کو اٹھ کر اللہ وتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بولیں اللہ ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرمائے، خاتون خالہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رسول اللہ کی دعائے رحمت چاہتے ہیں، عصر سے پہلے 4 نوافل ادا کریں، 2 کر کے 4 پڑھیں، کبھی رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھا کریں، وتر پڑھا کریں، گھر والی کو اٹھایا کریں، بیٹی کو اٹھایا کریں۔ یقین کریں میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے، بیٹے بھی بات مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن بیٹیوں کی بنسبت اگر آپ بچیوں کو تھوڑی سی توجہ دیں نا تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بیٹی رات کو اٹھ کے وتر نہ پڑھے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، بالخصوص عصر سے قبل کے نوافل کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، رات کے وتر کو لے کے آئیں۔ آئیے میں 2 اعمال بیان کرتا ہوں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ رحم اللہ عمران سمحن اذا باء سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى۔ رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس امتی پہ رحم کرے جو چیز خریدتے بھی نرمی سے پیش آتا ہے، بیچتے بھی نرمی سے پیش آتا ہے، اگر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے پیش آتا ہے۔ نرم مزاج بندے کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے۔ ایک مومن انسان کو آخر حد تک نرم مزاج ہونا چاہیے، بیوی کے معاملہ میں، بیٹوں کے معاملہ میں، بھائیوں کے معاملہ میں، بالخصوص رحم کے رشتہ داری کے معاملے میں۔ اور بھائی جیسے ایک پتھر کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہوتا، اسی طرح سنگ دل بندے پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اور یقین کریں، میری طرف دیکھیں، اس وقت جو میں نے سروے کیا ہے نا،
یہ میں دکھڑا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میں آؤٹ آف کنٹریز بھی جاتا ہوں, مسلم کمیونٹی کو بھی ملتا ہوں, اور قومی لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کے حوالے سے سروے بھی کرتا رہتا ہوں. یقین مانے اقسم برب العالمین, اقسم بجلال اللہ, یہ میں سچا دکھڑا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس وقت اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز یہ مسلمانوں کی آپس میں سنگ دلی ہے. مذہبی جماعتوں کا بیڑا غرق, اتنا تعصب, اتنا تعصب. سیاسی جماعتوں کے حالات آپ کے سامنے, اتنی سختی. قتل و غارت آپ کے ملک میں, خاندانی معاملے دیکھ لیں, آئلی معاملے دیکھ لیں, مدارس کی دنیا دیکھ لیں, مساجد کے معاملے دیکھ لیں, مذہب کے معاملے دیکھ لیں, سختی ہی سختی. اللہ کی قسم میرے پیارے بھائیو, اگر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتے نا تو آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا. اور میرے پیارے بھائیو, اپنے کم از کم جماعتی بھائیوں کے معاملے میں رحم دل بنے. وہ اتنے سخت تبصرے, وہ اتنی سخت زبان, اتنا سخت فتویٰ, فقہیات کی بنیاد پر اتنی سختی. رب کی رحمت روٹھ جاتی ہے اس بندے کے ساتھ جس کی زبان سخت ہے, جس کا دل سخت ہے, اور جس کے معاملات سخت ہیں. رحم اللہ عمران سمحن اذا باء سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى. لیتے دیتے, کوئی معاملہ کرتے, بات کرتے, مسئلہ بتاتے, کوئی معاملہ ڈسکس کرتے, لین دین کا معاملہ کرتے, جو نرمی سے پیش آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ اس کے لیے رحم کے سارے دروازے کھول دے. اور دکھ کی بات یہ ہے, میری طرف دیکھو, سختیاں باپ کے لیے ہیں. چند دن پہلے میرے ایک بزرگ نے بلایا تے بلا کے کہنے لگے قاری صاحب فلانے پنڈ تسی آنا ہے تے گھروں چکر لا کے جایا جے. میں کہا چلو میں چکر لا لینا. میں جدوں انہاں دے گھر گیا نا, میرے ال دیکھیو, اور مینوں ویکھ کے رون لگ پے. آندے نے قاری صاحب پتر نال میری صلح کرا دیو. 8 دن ہو گئے نے مینوں نہیں بلاندا, میں دوائی دی وجہ تو بھی پریشان ہاں تے مینوں اے بھی نہیں پتا میرے کولوں غلطی کی ہوئی ہے. قاری صاحب صلح کرا کے جایا جے میرے کولوں غلطی ہوئی ہے تے میں تے کولوں معافی مانگ لینا. یار ان کے لیے سختی جو تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں تو جن کو اپنی بیماریاں بھول جاتی ہیں. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے, سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے, اپنے باپ کے پاؤں کے قدموں سے گرد و غبار کو صاف کیا کر. اللہ تجھے تہجد سے زیادہ ثواب بھی عطا کرے گا, اللہ پاک تجھے مشکلات سے نجات بھی عطا کرے گا. اپنے والد کے قدموں میں بیٹھا کر. یہاں میں نے ایک دعا کرنی ہے, سارے محبت سے آمین کہنا. الہ العالمین, میرے اس مجمع میں بالخصوص جس کے پاس والد نہیں, اللہ اس کے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. سارے بولیں جس کے پاس والدہ نہیں, اللہ اس کی والدہ کی قبر کو نور سے بھر دے. بھائی یہ نرمی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. صرف ایک بات سن لیں پھر میں انشاءاللہ چوتھی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ نرم مزاجی یہ اللہ کی رحمت ہے. سخت مزاجی, حد سے زیادہ سختی, یہ لعنت ہے, یہ عذاب ہے, یہ پکڑ ہے. اللہ کے رسول انی لأذبح الشاة فأرحمها. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں, بکری کو بچھاڑتا ہوں تو اللہ کے نبی میں بکری پر بھی رحم کرتا ہوں. سکین چھری کو میں چھپا کے رکھتا ہوں, آرام سے بچھاڑتا ہوں. جب میں اس کو لٹاتا ہوں تو تیزی کے ساتھ میں اس کی گردن پر چھری چلاتا ہوں. میں اللہ کے رسول بکری کو بھی دکھ نہیں دیتا, بکری پر بھی سختی نہیں کرتا. کیا میرا اللہ مجھے اجر دے گا؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابی تو زمین پہ بکری پہ رحم کرتا ہے, عرش بری پہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. یار ہمیں تو حکم ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں. مشائخ میرے تشریف فرمائیں, پوچھ لیں جانوروں کو باندھ کر نشانہ بازی یہ حرام ہے.
وہ غالباً مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، حسب ما اتذکر، وہ ایک صحابی تھے، قربانی کا وقت قریب ہے، میں حدیث سناتا ہوں، رسول رحمت علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ غالباً کوئی جانور ذبح کرنے لگے تو بار بار اس کو چھری دکھلا رہے تھے، آپ نے فرمایا تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے ذبح کر رہا ہے۔ کئی لوگ مینوں ٹیلی فون کرتے ہیں، شیخ صاحب ادھر ویکھیو، تسی آکھیا سی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پڑھو اللہ خیر پائے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، سورہ بقرہ دی آخری دعا پڑھو اللہ خیر پائے گا۔ تے مینوں تے کوئی خیر نہیں پئی، اوے سنگ دلاں نوں خیر نہیں پیندی۔ عصر سے پہلے 4 نوافل پہ پابندی کرو، رات کو اٹھ کے وتر پڑھو، نرم مزاج بنو۔ اقسم برب العالمین، میں اس کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھو گے۔ پرابلم یہ ہے نفل ہے تو سختی بہت زیادہ ہے، تے جے نرمی ہے تو نماز تک نہیں پڑھتا۔ نمازی ہو، رحم دل ہو، نمازی ہو، مان جانے والا ہو، نمازی ہو، ضد نہ کرتا ہو، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں ہے۔ جہاں سختی ہو وہاں نمازیں بھی اپنا برکت اور اپنی برکتوں کا ظہور چھوڑ دیتی ہیں۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا، اور تیسرا عمل ہے نرم مزاجی۔ مل کے بولیں، پھر بولیں۔ اللہ پاک ہمیں عصر سے پہلے 4 نفل پڑھنے کی توفیق دے دے۔ سارے نہیں بولے، اللہ پاک عصر سے پہلے 4 نفل پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ پاک راتوں کو اٹھ کے خود کو اور گھر والوں کو ساتھ اٹھا کر نوافل پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ساڈا ایک دوست ہے، وہ نا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تے لتاں ٹوٹ گئیاں، میں نا انہوں دی تیمارداری واسطے گیا، وہ سیال کوٹیو ادھر ویکھیو، انہوں روئی جائے مینوں ویکھ کے، میں کہا فجی کوئی گل نہیں، ازمائش آ جاندی ہے۔ یاروں نے اگوں ایک گل کہی، انہیں تے پھڑ کے کلیجہ چیر دیتا، آندا فجی میں اس گل تو نہیں پیا روندا کہ میریاں لتاں ٹوٹ گئیاں نے، روندا میں اس گل تو ماں 15-16 سال ہو گئے نے مینوں جوان ہویا تے میں کدی بھی انہاں لتاں تے کھلو کے ایک رات بھی تہجد نہیں پڑھی، ہن لتاں ٹوٹ گئیاں نہیں، پتہ نہیں اللہ دے سامنے کھلوتا جانا ہے کہ نہیں کھلوتا جانا۔ شراب میں کیا نشہ ہے، عورت میں کیا نشہ ہے، دولت میں کیا نشہ ہے، ان ممالک کے ویزوں میں کیا نشہ ہے۔ اللہ کی قسم جو نشہ رات میں وتر پڑھنے میں میرے اللہ نے رکھا ہے، بیٹا رات کو اٹھو، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے نمازی ماں باپ کے گھرانے میں آپ کو پیدا کیا ہے، ورنہ اولادوں کا بیڑا غرق۔ چوتھے عمل پہ غور فرمائیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ بیٹھ جائیں سر، بیٹھ جائیں، بند کر دیں، بیٹھ جائیں، بند کر دیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جو خود رات کو اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، جو نرم مزاج آدمی ہے، چوتھی بات سنیں، اور اشرا ضلع جا رہا ہے نا جی، اللہ کا واسطہ دے کے کہنا یار مینوں بہتا نہ کوئی بیان کرنا آندا ہے تے نہ میں کوئی ایڈا خطیب ہاں، اے ترلا تہاڈا مر لگا، اشرا ضلع جا تو پہلے کام ضرور کر کے روزے رکھیا جے۔ مینوں پتہ ہے تسی انہاں 10 دناں جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑا پڑھنا ہے، پر کام کر کے تے پھر پڑھیا جے۔ عشرہ ذی الحجہ کا سب سے بڑا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سارے ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں۔ انج نہیں ذرا بندے ہار پڑھ کے سناؤ، جنہیں ماشاءاللہ آئے ہو نا ذرا ایک باری گونج پہ جائے، سارے پڑھ کے سناؤ۔ ہاں ہمارے دین اسلام میں اس سے زیادہ شاندار کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ جو کلمات اربع ہے نا، 4 کلمے، رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن میں سے ہیں، اور یہ قرآن میں سے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ کلمے ہیں۔
جس کو آپ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. جڑا بندہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب میرے کو ایڈیاں لمیاں چوڑیاں پڑھائیاں نہیں ہوندیاں, میں کو ٹو دی پوائنٹ کوئی مختصر جہا وظیفہ دسو, بس یہ تسبیح پڑھتے رہا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. لیکن یہ پڑھنے سے پہلے یہ چوتھا کام کرو, پھر یہ سارا کچھ قبول ہوگا. چلے میں عربی عبارت نہیں پڑھتا, آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. چوتھا عمل, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. عصر سے پہلے 4 نفل پڑھیں, راتوں کو اٹھے, گھر والوں کو اٹھائیں. اور اللہ کے بندو لیتے دیتے بات کرتے مسئلہ سنتے سناتے نرمی کے معاملے کو اپنے سامنے رکھا کریں. نرم مزاج سے اللہ محبت کرتا ہے, نرم مزاج پہ اللہ رحم کرتا ہے. چوتھی بات ذرا کان کھول کے سنیں. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن, اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ رحم کرے, اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, گالی دے دی, سخت جملہ بول دیا, کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا, اس کا مال اس نے ہڑپ کر لیا, غلط طریقے سے جائیداد پہ قابض ہو گیا, پیسے پہ قابض ہو گیا, ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, مہینہ گزرا, اس کے دل میں خیال آیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, میں نے اس کو گالی دی ہے, میں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا, اگر میں نے دنیا میں اس سے معافی نہ مانگی تو مجھے نیکیاں دینا پڑیں گی, اگر میں نے مال واپس نہ کیا تو مجھے نیکیاں دینا پڑیں گی. اور ہمارے رسول پاک کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم کرے جس کو احساس ہو گیا کہ میں نے کسی کو ستایا ہے, میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے. وہ چل کر اس کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کے کہا بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے, میری زبان سے سخت بول نکلا, بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے, یہ رقم میں نے تیری ادا کرنی ہے, میرے پاس ہے, مجھ سے وصول کر لے. فرمایا مرنے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کرتا ہے, جا کے معافی مانگتا ہے. میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں جو بندہ اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے, 19-21 ہو جائے, جا کے معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کر لے. میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں یا اللہ سے معافی مانگنے والے بندے پر رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے. بھائی معافی مانگنا یہ ذلت نہیں ہے, یہ معافی مانگنا موجب رحمت ہے, یہ معافی مانگنا موجب بخشش ہے. فرمایا رحم اللہ عبدن, اللہ ایسے بندے پہ رحم کرے. چور ناڑے چتر, اکڑ مزاج, اعمال برباد, باعث لعنت مزاج, یہ اشراز جانے سے پہلے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر کہیں کو ایسا معاملہ ہے اللہ کے لیے معاف کر دو. وہ ایک حدیث میں آیا نا, رسول رحمت اللہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اور معافی مانگنے سے معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. تو میں پیارے بھائیوں اپنی اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں, پروفیسر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ, آپ کو پتہ ہے یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے دن افضل ہیں, پوچھیں علماء کرام کو, رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے. اگر اس میں تہجد عبادت ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عبادت ہے, اقسمو برب العالمین, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان عبادتوں کی طرح سب سے بڑی چوٹی کی عبادت ہے معاف کر دینا یا معافی مانگ لینا. وہ ایک بڑی معروف حدیث آپ نے صحیح مسلم کی سنی ہے نا, وہ ایک صحابی تھے, ان کی جو لونڈی تھی وہ بکریاں چراتی تھی, بھیڑیا ایک بکریاں کھا گیا, انہیں تھپڑ لگا دیا. رسول پاک کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تھپڑ نہیں کھا سکتا, اس لونڈی کو میں بدلہ نہیں دے سکتا, گواہ ہو جائے میں نے اس کو آزاد کر دیا. تھپڑ مارنے کے بعد حق نہیں مارا, غلطی سرزد ہوئی تھی, کوتاہی ہوئی تھی. رسول رحمت اللہ السلام بنانے لگے میرے پاس اس کو لے کے آؤ, آ گئی. آپ نے فرمایا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی فی السماء, اللہ آسمانوں پر ہے. مل کے بولے اللہ, اللہ کا علم ہر جگہ پہ. مل کے بولے اللہ کا علم, پھر بولے اللہ کا علم, اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ, اللہ کی ذات. الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش پہ ہے, آسمانوں پہ. میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا آزاد کر دو. ایک تھپڑ لگایا, اتنا فکر تھا قیامت والے دن کا اللہ کی بارگاہ کا, اس لونڈی کو آزاد کر دیا.
وہ یار دور کتنے جانا ہے، آخری واقعہ سنو پھر آخری دی سنا کے گل ختم کرا۔ وہ تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ بھی صحابہ دے سامنے پیش کر دیتا سی، صحابہ جب میرے کو کسی نے وادی کاٹی ہوئی ہے تو میں اپنا آپ پیش کرنا ہے، دنیا تے بدلہ لے کے مینوں معاف کر دیو، میں کل قیامت والے دن بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے اور آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چھڑی کھانے کے لیے تیار، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا کرنے لگا ہے، کیا قیامت بپا کرنے لگا ہے، اللہ کے رسول سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بدلہ دینے کے لیے قریب ہوئے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جب مجھے آپ نے چھڑی لگائی تھی میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کپڑا ہٹا دیا، صحابی رسول اللہ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے خواہش یہ تھی کہ میرا بدن رسول اللہ کے بدن کے ساتھ چمٹے گا، اللہ میرے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ادھر دیکھو یار، گھروں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جماعتی زندگی میں ہو جاتی ہے، سیاسی زندگی میں ہو جاتی ہے، لیکن اپنے معاملے صاف کرو، سیدھے کرو۔ جیڑا بندہ زیادتی کر کے، اے کان کھول کے گل سنیا جے، جیڑا بندہ زیادتی کر کے معافی نہیں مانگدا، آکڑ دے لانتیاں والے کم کر دے، کیڑے منہ نہ کہندے اللہ میرے تے رحم کر۔ جیڑا بندہ کسے دا حق مار کے، کسے نو بے عزت کر کے معافی نہیں مانگدا، معاملہ صاف نہیں کردا، کیڑے منہ نہ کہندے اللہ میرے تے رحم کر۔ زہر کھا کر شفا نہیں ملتی، زہر کھا کر عافیت نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رحم کرے پھر عصر کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے 4 نفل پڑھیں، راتوں کو اٹھیں، گھر والوں کو اٹھائیں، نرم مزاج بنیں۔ ادھر دیکھیں، اپنے آپ کو پیش کرو لوگوں پر۔ میرے سامنے درجنوں واقعات ہیں کہ بڑے بڑے عزت دار لوگ معمولی سطح کے لوگوں کے قدموں میں جا کے گر پڑے اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی بارگاہ میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتے، ہمیں دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر دے۔ 5ویں اور آخری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کتنے عمل بیان کر دیے ہیں؟ پھر بولیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ 5واں آخری عمل، رحم اللہ عبدًا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ رسول رحمت اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے پہ رحم کرے جو میری احادیث کو سنتا ہے، پھر ان کو یاد کرتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے میری حدیث کو عزت دی جیسے آپ نے دی ہے، حدیث کو سنا، یاد کیا، عمل کیا، آگے بیان کیا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے پر میری حدیث کو سن کر مجھے عزت دی، میری بات کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا، آگے بیان کیا، میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسے میرے امتی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں ادھر دیکھو، درس ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ درس سنتے ہو نا، گھر جا کے کاپیوں پہ لکھا کرو۔ مثال کے طور پہ نا آج کا سبق گھر جا کے لکھو کہ فیصل آباد سے مولوی عبد المنان راسخ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5 عمل ہے جن کی وجہ سے رسول اللہ کی دعائے رحمت ملتی ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ ایک جو عصر سے پہلے 4 نفل پڑھے، خود رات کو اٹھ کے وطر پڑھے، بیوی کو اٹھائے یا بیوی پڑھے خامند کو اٹھائے، نرم مزاج بندہ، غلطی کمی کوتاہی ہو جائے دوسرے سے معافی مانگنے والا، اور حدیث کو سن کے یاد کر کے آگے بیان کرنے والا۔ ان حدیث کو لکھا کرو، حدیث کاپی بناؤ۔ آپ کے بیڈ روم میں ماشاءاللہ 10,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا بیڈ تو موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ٹیبل پر ریاض الصالحین بھی موجود ہے، ٹیبل پر مختصر صحیح البخاری بھی موجود ہے۔ اچھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں ایک سوال کروں آخر میں، آپ میں سے کئی میرے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے، اگر میں یہ کہوں نا ہاتھ کھڑا کرو تو شاید آدھے سے زیادہ بھائی ہاتھ کھڑا کر دیں۔ آپ میں سے کئی میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے سنن ابن ماجہ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ سنن ابن ماجہ کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور کم از کم سیاستہ تو اپنے گھر میں رکھو۔ جو حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے، اس کے لیے رحم کی دعا ہے۔ ان مدارس کے سپورٹر بنو جہاں دن رات بچے کالا کالا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔
آپ کے سیالکوٹ کے مدارس میں بڑے بڑے یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان یتیم بچوں کی کفالت کرو۔ مولا سیالکوٹی حافظہ اللہ سے پوچھو، استاد محترم جامعہ محمدیہ میں کتنے یتیم بچے ہیں، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ یہ دین کے وزیر ہیں، یہ حدیث کے وزیر ہیں، یہ قرآن کے وزیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عزت ہے، وزیر صحت کی عزت ہے، وزیر قانون کی عزت ہے، یہ وزیر حدیث ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا بوجھ اٹھایا ہے۔ ساری زندگی یہ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوں گے، ساری زندگی عقیدہ توحید کے لیے کھڑے ہوں گے، منکرین حدیث کے مقابلہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور آخر پر میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے اپنا مسلک بچانا ہے، ادھر دیکھو بات ختم ہو گئی، اگر آپ نے اپنا عقیدہ بچانا ہے، اگر آپ نے توحید و سنت کا پرچم بچانا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مدارس سے محبت کرو بیٹا مدارس کی طرف رخ کرو۔ یہ بچے اللہ کے ولی ہیں جو دن رات کالا کالا رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جہاں شعبہ حفظ ہے، جہاں شعبہ حدیث ہے، شعبہ درس نظامی ہے، وہاں رب کی رحمتیں ہیں۔ ہن ایماندار نہ میں دسو، ایک بندہ منکر حدیث ہوئے تے کہے اللہ میرے تے رحم کر دے، لانتی والے کام کر کے اللہ کو رحم منگدا پھرنا ہے، زہر کھا کے آنے اللہ مینوں شفا دے دے، حدیث دی طویل کرنا ہے، حدیث دا انکار کرنا ہے، آنے عقل نہیں مندی، سائنس نہیں مندی، میرا دماغ نہیں مندا تے دماغ دا علاج کرا۔ حدیث کی محبت یہ شفا ہے، حدیث کی محبت یہ رحمت ہے، اور ہمارا اللہ کی زمین پہ یہ عقیدہ ہے، مل کے بولے قرآن بھی شفا ہے، مل کے بولے حدیث رسول بھی، پھر بولے حدیث رسول بھی۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ 5 عمل میں نے بڑے ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ جو بندہ عصر سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، جو بندہ رات کو خود بھی اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، اور جو بندہ نرم مزاج ہے، 4تھے نمبر پہ کمی کوتاہی ہو جائے تو دوسرے سے جا کر معافی مانگتا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے بیان کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندوں پہ رحمتیں فرماتے ہیں، وہ رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ نوافل کی پابندی کریں، رات کو اٹھ کے وتر پڑھیں، ادھر دیکھیں، یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ نرم مزاج بنے، اگر کہیں کوئی زیادتی ہے تو اللہ کے لیے جا کے معافی مانگے، اپنا معاملہ صاف کریں۔ کسی کی تکلیف کے باوجود صبر کرنا، پی جانا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، بغیر حساب کی اجر ہے۔ اور حدیث رسول سے محبت کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔